اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ تو اگر ان سارے پوائنٹس کو سمرائز کیا جائے تو ان کا جو اپوزٹ ہے وہ اصل میں وہ یونیک ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ اسلامی ریاست کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ خلافت کے اندر جو حکمران ہے اس کا پیدائشی طور پر حق نہیں ہوتا حکمران بننے کا، اور اس کا ایک قانونی طریقہ کار اسلام نے وضع کیا ہے جس کی انشاءاللہ تفصیل ہم آئندہ سیشنز کے اندر ڈسکس کریں گے۔ وہ صرف اور صرف اس قانونی طریقہ کار کو فالو کر کے، جو شرعی طریقہ کار ہے اسلام نے بتایا ہے، صرف اس کو فالو کر کے وہ حکمران بن سکتا ہے، اسلامی ریاست کا سربراہ بن سکتا ہے۔ بائی برتھ اس کا رائٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست جو ہے وہ یونیفیکیشن کے ماڈل کے اوپر موجود ہوتی ہے، جو کہ ایکسپلائٹیشن نہیں کرتی مختلف علاقوں کی جہاں پر وہ جاتی ہے، جن کو وہ جوائن کرتی ہے، وہ ان تمام علاقوں کے ساتھ اپنی ریسورسز کو پول کرتی ہے۔ اور اسی طرح اسلامی ریاست جو ہے وہ صوبوں کے اندر ڈویژن کی بنیاد کے اوپر حکومت نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر جو اتھارٹی ہے، جو حکومت ہے، وہ سنگولر ہوتی ہے، اور ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے، ایک ہی حکمران ہوتا ہے جو کہ پوری کی پوری ریاست کے لیے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 کہ اسلامی ریاست کے اندر انسان قانون سازی نہیں کرتے۔ کوئی بھی حکمران، کوئی بھی ریاست کا سربراہ، کوئی بھی ایسی باڈی ریاست کے اندر موجود نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر جو کہ قانون سازی کا کام انجام دیتی ہو۔ اور اس لیے اگر آپ دیکھیں جو یہ اوپر ڈائیگرام ابھی موجود ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ اسلامی ریاست کے اندر جو لیجسلیٹو باڈی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ نہ خلیفہ کے پاس یہ اختیار ہے، نہ ریاست کے کسی اور ایلیمنٹ کے پاس، نہ مجلس شورا کے پاس، کسی بھی ایلیمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر کہ وہ قانون سازی کا جو کام ہے وہ کرے۔ اور اس لیے یہ وہ عنصر ہے جو کہ اسلامی ریاست کو جمہوریت اور اسلامی جمہوریت دونوں تصورات سے الگ کر دیتا ہے۔ خلافت کی انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں مطلب وہ یہ تو ایک بنیادی کمپیریزن ہم نے کیا اسلامی ریاست کا ان تمام ریاستوں سے جو کہ آج موجود ہیں، لیکن اس کمپیریزن اور ان ڈسکرمنیشن کے باوجود اسلامی ریاست کا اپنا ایک یونیک ماڈل ہے، ایک اپنا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، جس طریقے سے ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ آپریٹ کرتا ہے۔ جس طرح اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے جو کہ ایک ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، خلیفہ کا ٹائٹل اس کے لیے ہے، اور بھی ٹائٹلز ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ اسی طرح اس کے جو صوبے ہیں ان کے اوپر والی موجود ہوتے ہیں۔ خلیفہ جو ہے وہ اپنے ہیلپ کے لیے اس کے پاس اسسٹنٹ ڈیلیگیٹس موجود ہوتے ہیں جن کو وہ جو اس کو اسسٹ کرتے ہیں حکمرانی کے معاملات میں۔ پھر اسی طرح خلیفہ کے پاس اس کے اپنے آفس کے اندر ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں جو کہ ریاست کے جو احکامات ہیں جو کہ خلیفہ صادر کرتا ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر خلیفہ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح خارجہ امور کا ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ریاست کے باہر کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ امیر جہاد کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ جہاد سے متعلق اور افواج سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے اندر خلیفہ کی ہیلپ جو ہے وہ کرتا ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ خلافت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح عوامی جو بہبود سے متعلق معاملات ہیں، صنعت سے متعلق معاملات ہیں، عدلیہ کا ایک الگ پورا تصور ہے جو کہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح مجلس الامت کا ایک کانسیپٹ ہے، مجلس شورا جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ کن معاملات پہ خلیفہ کو مشورہ دیتی ہے اور کیا اس کے اپنے اختیارات ہیں اور کیا اختیارات اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ٹریجری ہے، بیت المال ہے، کہ کس طریقے سے ریاست کے اندر فنڈز ہیں وہ کلیکٹ ہوتے ہیں، کن مدوں میں کلیکٹ ہوتے ہیں، ان کو کہاں پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح میڈیا۔ تو انشاءاللہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کے اوپر آئندہ ہم سیشنز کے اندر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ کافی طویل بحث ہے، لیکن صرف اس چیز کو سمرائز کرنے کے لیے انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے وہ باقی ریاستوں کی طرح نہیں ہے۔ جو اسلامی ریاست ہے اس کا اپنا ایک مخصوص نظام ہے،
جو کہ اس کے کچھ مخصوص افکار، کانسیپٹ اور تصورات، مفاہیم ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. اس کے اندر اس کے اپنے معیارات ہیں، کرائٹیریا آف ایکشن ہیں، احکامات ہیں، اور اس کا ایک اپنا ڈھانچہ ہے، اس کی ایک اپنی حیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پوری کی پوری جو ریاست ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور جو کہ کافی حد تک مختلف ہے باقی حکومتوں سے، باقی نظاموں سے. اگرچہ شاید کچھ چیزوں کے اندر آپ کو مماثلت نظر آئے گی، لیکن پھر وہ وہی بات ہے کہ چونکہ خلافت بھی ایک حکمرانی کا نظام ہے اور باقی جو نظام ہے وہ بھی حکمرانی کے نظام ہے، تو شاید کچھ مماثلت ہمیں اس وجہ سے نظر آ سکتی ہے. لیکن اپنی جگہ پہ یہ ایک بالکل یونیک نظام ہے جو کہ باقی نظاموں سے الگ ہے، اور باقی نظاموں کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کے اندر جو بنیادی ایٹریبیوٹس ہیں وہ بالکل فرق ہیں باقی نظاموں سے. اور اپنی ان تمام یونیکنیسز کے ساتھ، اپنی ان تمام تفصیلات کے ساتھ، اپنے ان تمام ڈھانچوں کے ساتھ اور اپنے ان تمام بنیادوں کے ساتھ اس نظام کا جو نفاذ ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں یا جب یہ ڈسکشن رکھی جاتی ہے، جب علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے، جو خلافت کا نظام ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ فرض نظام ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حکمران آ جائے گا جو کہ بس اسلام کی بات کرے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں جو کہ موجودہ نظاموں کے اندر یہ تمام ایٹریبیوٹس جو کہ موجودہ نظاموں سے اسلام کے نظام کو الگ کرتے ہیں، ان تمام معاملات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام معاملات کو چینج کیے بغیر اسلام کا نظام موجود نہیں ہو سکتا. تو ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ اور ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو کہ اسلام کے نظام کی تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو اسلام کے نظام کا ڈھانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس ڈھانچے کے ساتھ اور اس انتظامی تفصیلات کے ساتھ اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے. یہ وہ سٹرکچر ہے، یہ وہ شیپ ہے جو کہ یونیک ہے اسلام کی ریاست کی. یہ وہ سٹرکچر ہے، یہ وہ شیپ ہے جو کہ یونیک ہے اسلام کے نظام کی، اور یہ وہ یونیک ہے اسلامی ریاست خلافت کے ساتھ جو کہ باقی نظاموں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. تو اپنی اس یونیکنیس کے ساتھ اس کو نافذ کرنا فرض ہے. جب تک یہ تمام تفصیلات، یہ تمام ڈھانچے انفورس نہیں کیے جاتے تو تب تک وہ اسلامی ریاست اپنی کمپلیشن کو نہیں پہنچتی، یا تب تک وہ ایک ریاست مکمل طور پہ ایک اسلامی ریاست یا خلافت نہیں ہوتی. تو جو حکم ہے اسلام کا اسلامی ریاست کو نافذ کرنے کے حوالے سے، وہ ان تمام تفصیلات اور ان تمام یونیکنیسز کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کی جو دلائل ہیں وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اس کی فرضیت کے احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اجماع صحابہ کے اندر بھی موجود ہیں. اور 1400 سال تک جب تک خلافت موجود رہی اور اسلام کا نظام موجود رہا تو علماء نے اس کے اوپر بہت لکھا اور بات نہیں کی، اور علماء کے اقوال بھی موجود ہیں اس کے اوپر. اور ایون آج بھی ان کتابوں کو اگر ہم ریفر کریں تو ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے کہ علماء نے اس چیز کو لازم قرار دیا ہے کہ جب تک یہ اسلام کا نظام اور یہ خلافت کا نظام نافذ نہیں ہوگا تب تک اسلام کے احکامات ہی جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ خلافت ہی کا نظام ہے جس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ پیورٹی کے ساتھ اسلام کے نظام کو، اسلام کے احکامات کو نافذ کر سکتا ہے، جس کے اندر مغربی افکار کی، مغربی نظام کی آمیزش موجود نہیں ہوگی، کیونکہ مغربی افکار اور مغربی نظام انسان کی عقل سے نکلا ہوا ہے اور وہ وحی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. تو اگر ایک نظام کے اندر، اگر ایک ریاست کے اندر قانون کو اخذ کرنے کی جو سورس ہے وہ سورس ہی قرآن اور سنت ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی امپیورٹی جو ہے وہ ایڈ ہو. تو یہ صرف اور صرف خلافت کے نظام ہی کی صلاحیت اور خصوصیت ہے جو کہ اسلام کو پیور فارم کے اندر اور مکمل طریقے سے، اپنے جامع طریقے سے، اپنی تمام کمپریہنسونیس اور ڈیٹیلز کے ساتھ اسلام کو نافذ کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت بھی دی ہے اسی خلافت کی اور اسی اسلام کے نظام کی واپسی کی.
جو کہ پہلے بھی موجود تھا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکون نبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. تم میں اس وقت تک نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ نبوت رہے، پھر جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے تو پھر سے اٹھا لے گا. ثم تكون خلافہ علی منہاج النبوہ فتقول ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. ثم تكون ملکا عادا فيكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. پھر موروثی حکمرانی کا دور ہوگا تو وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. ثم تكون ملکا جبریا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. پھر جبری اور استبدادی یعنی ظلم اور جبر کی حکومت ہوگی تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اسے اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا. ثم تكون خلافتا علی منہاج النبوہ. پھر نبوت کے نقش قدم پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی. ثم سکت. پھر آپ